زبیر صاحب پہلے آپ سے شروع کرتا ہوں. آپ نے نیا ایک موو حکومت کی جانب سے آپ نے ڈیلے کر دی اپنی کیمپین, اس کو فروری میں تقریباً ایسا لگتا ہے کہ فروری یا مارچ میں کسی وقت جائے گی. حکومت کہتی ہے جی ہم فروری میں الیکشن سینٹ کے کروا دیں گے. آپ لوگ کیا سوچ رہے ہیں, یہ ہو پائیں گے آپ کے خیال میں حکومت سے الیکشن؟ ایک تو وہ جس طرح آپ نے کہا وہ ظاہر ہے آج شام ہی یہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے. مجھے اس کے لیگل کانسیکوینسز تو نہیں پتا کہ وہ پاسبل بھی ہے ایک مہینہ ایڈوانس کرنا, بیکاز وہ پورا کاشف اسکیڈول ریلیز کیا جاتا ہے اور وہ ایز فار ایز آئی نو وہ تقریباً مہینہ پہلے اسکیڈول ریلیز کیا جاتا ہے جس میں نامینیشن پیپرز کا طریقہ کار اور وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. سو اگر فیبری میں مجھے نہیں پتا کب کروانے کا حکومت کا ارادہ ہے. نارملی وہ میرا خیال ہے فرسٹ ویک مارچ میں ہونے تھے یا مارچ 10 تک ہونے تھے. تو ایک مہینہ اگر ایڈوانس کرتے ہیں فیبری 10 وغیرہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو سارا اسکیڈول پھر سر اگر اسکیڈول فرض کریں ٹیکنیکلی ابھی مفروضے کی بنیاد پہ بات ہو رہی ہے کہ یہ ممکن ہو, شو آف ہینڈز کے اوپر کافی کنفیوژن ہے. بہت سے آئینی ماہرین سے جن سے ہماری بات ہوئی پروگرام سے پہلے انہوں نے کہا ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کیسے ہوگا. سو اس کو تو چھوڑ دیں کہ شو آف ہینڈ کے ذریعے ہوگا, کیونکہ مسلم لیگ نون نے بھی یہ کوشش کی تھی اپنی حکومت کے دوران. اس وقت جب سینٹ الیکشنز ہونے والے تھے میاں صاحب نے کہا تھا کہ آئینی ترمیم کر کے اس کو شو آف ہینڈز کے ذریعے کیا جائے گا. یہ 2015 کی بات ہے. میاں صاحب بھی چاہتے تھے, لیکن اس وقت میاں صاحب نے یہ کہا تھا کہ آئینی ترمیم کرنی پڑے گی اس کام کے لیے. سو لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ اس وقت کی جو لیگل ٹیم تھی اس نے آئینی ترمیم کا ہی مشورہ دیا ہوگا کہ اگر آپ نے ایسا کرنا ہے تو آپ کو آئینی ترمیم چاہیے. سو اس وجہ سے اس کو تو چھوڑ دیں. اگین میں نے ایسے کہا کہ یہ ایک لیگل بحث ہے. پہلی بات یہ بتائیں کہ اگر مفروضے کی بنیاد پہ بات کریں کہ ہاں ممکن ہے کہ اس کو فروری میں کیا جا سکتا ہو, اب اپوزیشن کیا کرے گی؟ الیکشن کا حصہ بنے گے کہ نہیں؟ بالکل صحیح, آپ کا صحیح سوال ہے. اور یہ ایک ظاہر حکومت کی طرف سے ایک موو ہے کہ تاکہ اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے لانگ مارچ کو. لیکن ایک چیز میں بتا دوں کہ ظاہر سی بات ہے ہماری حد الامکان کوشش ہوگی کہ سینٹ کے الیکشنز کے لیے جو الیکٹورل کالج ہے وہ نہ ایگزسٹ کرے جب سینٹ کا الیکشن ہوئے, یعنی کہ پروونشل اسمبلیز. اب ظاہر ہے ہم کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے, تو میں صرف یہ بتا دوں کہ ایوری تھنگ ڈز ناٹ ڈیپینڈ آن سینٹ الیکشنز. یہ نہیں مطلب کہ سینٹ کے الیکشنز ہو گئے تو ہم اپنی موومنٹ کو ختم کر دیں گے کہ جی اب تو ہم نے سینٹ کے الیکشنز ہو گئے. سر لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان سینٹ کے الیکشنز کا حصہ بنیں گے یا نہیں, یہ بڑا سوال ہے نا جی. اگر آپ آپ پارلیمنٹ کی ڈیسولوشن کی بات کر رہے ہیں, دوسری طرف آپ الیکٹورل پروسیس کا حصہ بنیں گے, یہ پرابلم آ جائے گی نا. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور دوسری جماعت. یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, بالکل آپ کا سوال صحیح ہے, یہ کوئی آسان فیصلے نہیں ہے. بٹ آل آئی واز ٹرائنگ ٹو سے کاشف واز کہ سینٹ الیکشن از ناٹ دی اونلی پوائنٹ کہ جہاں ہماری ڈیسیشن میکنگ ہوئے گی کہ جی سینٹ کے الیکشن نہیں ہونے دیں گے ایز مچ ایز پاسبل. لیکن اگر سینٹ کے الیکشن پتہ نہیں قانونی حیثیت کیا ہو کہ اگر وہ فیبری میں کرا دیتے ہیں اور ہم حکومت کو ڈسلوج نہیں کر سکتے تو سر آپ کا تو ڈسلوج کی شاید کیمپین بھی نہیں, بالکل آپ کی تو ڈسلوج کی کیمپین بھی شاید اس وقت تک شروع نہ ہو. یہ بھی ممکن ہے کہ آپ نے, لیکن میں آپ کو ایک اور ساری وضاحت کر دوں. ہاں لیکن آپ کو ایک وضاحت کر دوں کاشف کہ یہ جو ہم نے کہا ہے کہ جنوری 31 ڈیڈ لائن اور 1 کو ہم اناؤنس کریں گے وہ لانگ مارچ کا, اٹ ڈز ناٹ مین فرام ناؤ ٹل جنوری 31 ہماری جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو ایسا محسوس ہو رہا ہے شاید جلسے ختم ہو گئے اور اب ہماری پولیٹیکل کیمپین ان دی اسٹریٹس ختم ہو گئی. ایسا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے جب حکومت گرانی ہے سر, جلسے کے بعد تو نہیں گرے گی. اس کے لیے جو آپ نے ایک موقع نکالا ہے یا آپ نے ایک طریقہ نکالا ہے وہ یہ لانگ مارچ کر کے اسلام آباد آ کے دھرنا دینے کا. اور دھرنے کا میں لفظ اس لیے استعمال کر رہا ہوں, مریم نواز شریف صاحبہ نے اپنے جلسے کی تقریر کے دوران یہ کہا کہ اگر آپ کی بہن کہے گی تو کیا آپ آ کے بیٹھیں. اور بھی چیزیں ہیں, اور کسی چیز سے پریشر تو نہیں پڑتا نا باس, جلسے سے پریشر تو نہیں آتا نا سر جی. وہ آپ جب سنیں گے تو پریشر آپ کو سمجھ آ جائے گا نا. میں صرف آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ٹون, انٹینسٹی اور میں تمام چیزوں میں حکومت کو گرانے کے لیے آپ ایک بالکل ڈفرنٹ اسکیل پر دیکھیں گے ان دا نیکسٹ couple of weeks or even earlier than that. سر لیکن میں شازیہ عمری صاحبہ سے یہ سوال پوچھتا ہوں کہ میں لاؤڈ تھنکنگ صرف میں یہ دیکھنے کے لیے کہ پاکستان یا کسی بھی ملک میں حکومت کو گرانے کے لیے شازیہ بیوی کیا 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 جا سکتا ہے.
اس ملک میں دھرنے ہوئے ہیں، اور دھرنا وہ واحد چیز ہے جو ایک ایکسٹریم سٹیپ سمجھا گیا جب آپ اسلام آباد آ کے بیٹھ گئے، 50,000 بندے ہوں، لاکھ ہوں، 2 لاکھ ہوں، اور کہا کہ ریزائن نہیں کرو گے ہم یہاں سے اٹھ کے نہیں جائیں گے. ایک تحریر سکوئر نما چیز آپ کریٹ کریں، تمام شہر بند کر دیں، ہر جو اسٹیشن ہے، جو پروونشل ہیڈ کوارٹر ہے، اس میں 1,00,000 2 لاکھ 3 لاکھ بندہ ہر اسٹیشن کے اوپر بیٹھا ہو، اور آپ کہیں دیکھیں جی نہ صوبہ چلنے دیں گے، نہ اسلام آباد چلنے دیں گے، ریزائن کریں. اس کے علاوہ تو آپ کیا ایسی چیز ہے جو آپ کے ذہن میں آتی ہے؟ میں کیونکہ ہم سارے سیاست دیکھتے ہیں، اس کے اوپر بات روز کرتے ہیں، مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آتی جو آپ اگلے 20-25 دن میں کریں گے اور اس سے آپ ایسا لگے گا اتنا پریشر پڑ گیا کہ اب حکومت کو جانا پڑ جائے گا. ایسی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. شکریہ کاشف، کیونکہ آپ تھنکنگ آؤٹ لاؤڈ کر رہے ہیں آپشنز کے اوپر. دیکھیں یہ تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اپوزیشن کے پاس یہ راستہ کھلا ہے کہ ہم احتجاج کریں، احتجاج کے دائرے کو بڑھائیں، احتجاج کی سیویرٹی کو بڑھائیں اور احتجاج کو آرگنائز کریں ایک ایسی حکومت کے خلاف جسے پچھلے 2-2.5 برسوں میں عوام کی تکلیفیں نظر نہیں آ رہی. وہ جماعت جو جب خود اپوزیشن میں تھی تو یہ بڑی بڑی باتیں اور بیانات دیا کرتی تھی، مثالیں دیا کرتی تھی دیگر ممالک کے منسٹروں کی کہ انہوں نے فلانے ایک ریزن کی وجہ سے ریزائن کر دیا، وہاں ٹرین ایکسیڈنٹ ہو گیا تو انہوں نے ریزائن کر دیا، حکومت کی اس نیگلیجنس پہ، اس کوتاہی پہ. سب سے بڑی چیز آپ کو یاد ہوگا ساؤتھ کوریا میں شاید ایک کشتی ڈوب گئی تھی، پرائم منسٹر نے ریزائن کر دیا تھا اس وقت، اور اس کی بڑی مثال دی گئی تھی کہ دیکھیں یہ بہت بڑی مثالیں ہمیں اسی حکومت سے، جو اسی جماعت سے جو آج حکومت میں ملا کرتی تھی. تو آئیڈیل تو یہ ہوتا کہ یہ حکومت آج خود دیکھ رہی ہے کہ ان کی کارکردگی بہت بری ہے. میں صرف بحیثیت اپوزیشن کے نہیں کہہ رہی ہوں، ایک اپوزیشن کے رکن کی حیثیت میں نہیں کہہ رہی ہوں. اگر آپ عام پاکستانی جو سڑک پہ اس وقت چل رہا ہے، شاید اس وقت بھی آپ کو آپ کے اسٹوڈیو کے باہر لوگ مل جائیں گے، جا کے اگر آپ ایک شاٹ لے لیں تو آپ کو پتہ چل مجھے جائے گا اسٹوڈیو کے اندر بھی لوگ مل جائیں گے. آئی ایم شیور میرے اسٹوڈیو کے اندر بھی لوگ تنگ ہوں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ حکومت نے ریزائن نہیں کرنا، انہوں نے انکار کر دیا. نون فیسز ہیں آپ کے کیمرے پہ، جو لڑکے آپ کے بڑے محنتی کھڑے، ان کی تکلیفیں بھی یقیناً آپ سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایسے لوگ تو شازیہ ابھی بھی مل جائیں گے، لیکن حکومت کہنے سے کہ حالات خراب ہیں استعفیٰ دینے سے انکار کر دیا ہے. آج شاہ محمود صاحب نے بھی کہا ہے پرائم منسٹر کیوں ریزائن کر دے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ کا طریقہ کیا ہے اس سے ریزائن کروانے کا، وہ طریقہ مجھے بتا. پاکستان پیپلز پارٹی نے تو بحیثیت ایک جماعت کے ہمیشہ کہا ہے کہ آئینی طریقے سے ہم اس حکومت کو چاہیں گے کہ وہ ایگزٹ کرے. ہم کوئی بھی ایسا غیر جمہوری یا غیر آئینی قدم نہیں اٹھانا ہمیں گوارا، نہ ہماری یہ ہسٹری رہی ہے. تو آپ کے خیال میں دھرنا آئینی اور قانونی طریقہ ہے یا غیر آئینی اور غیر قانونی طریقہ ہے، جمہوری طریقہ یا غیر جمہوری طریقہ آپ کے خیال میں؟ کاشف عباسی صاحب، ہم نے پی ٹی آئی کے دھرنے کو بھی کبھی غیر آئینی نہیں کہا. ہم نے کسی بھی جماعت کو اپنے دور میں بھی اگر انہوں نے احتجاج کو اپنایا تو ہم نے اسے غیر آئینی نہیں کہا. یہ آئینی طریقے ہیں. ہاں، پارلیمنٹ پہ حملہ کرنا یہ زیادتی ہے، یہ غیر آئینی ہے. اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز پر حملہ کرنا یہ ہم سمجھتے ہیں کہ دائرے میں رہ کر آپ اپنا احتجاج رجسٹر ریکارڈ کروا سکتے ہیں. پیپلز پارٹی نے یہ موقف ہمیشہ اختیار کیا ہے. لیکن مجھے ایک بات بتائیں شازیہ بی بی، میں اگر یہ بات آپ کی بالکل درست ہے، مجھے ذرا ایک بات یہ بتا دیں کہ اگر یہ پی ٹی آئی گئی تھی دھرنے پہ اور ہم نے ان کے دھرنے کے اوپر بات نہیں کی بلکہ ان کے طریقے پہ ہم نے بالکل بات کی. درست فرمایا آپ نے. اسی لیے یہیں سے میرا اگلا سوال ہے کہ اگر پیپلز پارٹی یہ بار بار کہتی رہی ہے، ماضی قریب میں بھی کہتی رہی، دھرنوں پہ ہم یقین نہیں رکھتے، ہم دھرنے دے کے حکومتیں گرانے پر یقین نہیں رکھتے، کیا اس میں تبدیلی آئی ہے اس سوچ میں پیپلز پارٹی؟ دیکھیں، دھرنا دینا کس لیمٹ تک، لائک آئی سیڈ اس کے پیرامیٹرز ہیں. نہیں پیرامیٹر کوئی نہیں ہے جی. دھرنا دینا تو دھرنا دینا ہوتا ہے نا، وہ تو اس میں آئینی طریقہ تو یہ ہے کہ آپ دھرنا دینا چاہیں جتنے دن کا مرضی دے دیں، اس کا پیرامیٹر تو یہی ہے. اگر پارلیمنٹ، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کیا اس سوچ میں تبدیلی آئی ہے پیپلز پارٹی کی یا نہیں آئی ہے؟ کاشف صاحب، اگر پارلیمنٹ کے باہر لوگ دھرنے پہ بیٹھتے ہیں، پارلیمنٹ کو اٹیک نہیں کرتے تو دھرنا مطلب ایک احتجاج ہے. لیکن اگر وہی دھرنے میں موجود جو شرکا ہیں وہ ایک دن یہ تہیہ کرتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ بلڈنگ کے اوپر حملہ کریں گے، تو میں تو بحیثیت ڈیموکریٹ اسے نہیں، وہ آپ کی بات بالکل درست ہے. دیکھیں، کوئی بینگ اے ڈیموکریٹ کسی اسٹیٹ انسٹیٹیوشن پہ حملے کو کوئی بھی انڈورس یا وہ نہیں کر سکتا. سوال یہ ہے کہ آپ کی پارٹی
जब मौलाना साहब भी आए थे तो उस वक्त भी बिलावल साहब ने कहा था देखें जी हम तो धरनों पे यकीन नहीं रखते। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं कि वो जो पोजीशन थी क्या वो बदली है? असल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन के पास जो हालिया मिसालें 2014 की, वो एक अजीब धरने की है जिसमें स्टेट इंस्टीट्यूशन धरना होता है ना, मेरी बात सुने, धरने की ऑफ शूट में कोई प्रॉब्लम हुई हो, कोई खराबी हो, वो एक अलग चीज होती है। असल मसला ये है नहीं, लेकिन वो प्रोटेस्ट जो मुझे इस आइन में कानून के अंदर रहकर इजाजत देता है कि मैं अपने लिए बात करूं, ऐसा प्रोटेस्ट बिल्कुल पीपल्स पार्टी। मैं जरा हुकूमत से पूछ लूं, मसला ये नहीं है बीबी, मसला ये है शाजिया बीबी के जी जब भी बिलावल साहब ने बात की है, जब मौलाना साहब इस्लामाबाद आ रहे थे उस वक्त भी उन्होंने कहा था कि ये तरीका ठीक नहीं है हुकूमतें गिराने का। उसमें देखें उस धरने के बाद आप कोई भी चीज, आप एक वेपन रखते हैं अपने पास, उसका लाइसेंस आपके पास होता है, वो एक कानूनी चीज है, उससे आप बंदा मार दे वो तो एक प्रॉब्लम उसकी ऑफशूट है ना। उसमें आपने गलत किया, पीटीआई धरना देने आई वो एक चीज है, उन्होंने वो पीटीवी में घुस गए वो एक अलग चीज है। धरना गलत नहीं है, धरने के दौरान ये एक्ट गलत है ना जी। आप इससे पहले एक सेकेंड मेरी बात मुकम्मल। अच्छा वो आप एकदम मिक्स कर रहे हैं क्या? धरने की आड़ में स्टेट इंस्टीट्यूशंस को अटैक करना ये उन लोगों के साथ भी ज्यादा नहीं, लेकिन मौलाना साहब किसी स्टेट इंस्टीट्यूशन को अटैक करने आ रहे थे जो आप कहते थे कि हम इन पे यकीन नहीं रखते। देखिए हम मुख्तलिफ जमाते हैं ना, हम अपने अपने ऑप्शन टेबल पे रखते हैं। अब मेरी जमात का ऑप्शन जो है वो आइन और जमहूरी तकाजों को भी मलूज़ खातिर लाकर बनाया जाता है। ठीक, तो मैं कोई ऐसी चीज का जो आइन के बाहर हो, जमहूरियत की नफी करता हो, उसे मेरी जमात सपोर्ट नहीं करती। लेकिन मेरी जमात प्रोटेस्ट में यकीन रखती है। नहीं, इस पे तो कोई शक ही नहीं है जी, ये तो सबका राइट है, एवरी पॉलिटिकल पार्टी इज राइट। पर आप मेरे सवाल का भी जवाब, शायद वो पार्टी इसी में फैसला होगा कि धरनों की और वो बुरी मिसाल, अच्छी मिसालें भी हैं जी। लोगों ने बड़े पुरअमन धरने किए, धरना मसला नहीं है, मैंने कहा बंदूक मसला नहीं है, उसको कैसे चलाते हैं वो मसला है, धरना प्रॉब्लम नहीं है। एनीवे चलें, मुझे लगता है कि इस टाइम कमिटेड आंसर शायद नहीं मिलेगा।